عزیز طلباء السلام علیکم۔ کل کا لیکچر تجارت کے جو نبی اصول ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بتائے ہیں، ان کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ چند ایک حدیث جو لگاتار آ رہی ہیں، کل کے لیکچر میں جو حدیث پڑھی تھی، آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، یہ چند دن لگاتار وہ مختلف واقعات اور مختلف احادیثیں جو مذکور ہیں، جن کا تجارت سے تعلق ہے، وہ پڑھایا جائے گا۔ آج کی حدیث میں کہ مال کا عیب چھپانا جو ہے یہ جائز نہیں، حدیث نمبر 19 ہے کہ مال کا عیب چھپانا، جو چیز بیچی جا رہی ہو اور خریدار کو اس کا عیب نہ بتایا جائے، وہ اسلام میں جائز نہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، کہ غلہ کے ایک ڈیر پر سے گزرے، فادخل یدہ فیہا، تو اپنا ہاتھ اس ڈیر کے اندر ڈالا، فنالت اصابعہ بللا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے نمی اور گیلا پن محسوس کیا۔ فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلے والے، یہ کیا ہے؟ یہ میری انگلیاں گیلی ہو گئی ہیں، تری محسوس کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ فقال اصابتہ السما، تو وہ غلہ جو تھا وہ گیلا تھا اور اس نے اس کو چھپایا ہوا تھا، اس پہ اوپر سے جو غلہ ڈالا تھا وہ خشک تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر انگلیاں ڈالی تو وہ گیلی ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے سے پوچھا، یا صاحب الطعام، فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، کہ اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ فقال اصابتہ، کیا چیز؟ السماء، تو اس نے فرمایا کہ اس ڈیر پہ بارش پڑ گئی تھی، غلے کے ڈیر پہ بارش پڑ گئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال افلا جعلت فوق الطعام حتی یراہ الناس، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا ہے؟ من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈیر پر سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس ڈیر کے اندر ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے نمی اور گیلا پن محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس غلے والے نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیر پر بارش پڑ گئی تھی، اسی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ سے فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ اور پھر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تجارت میں دھوکہ دہی کی ایک صورت سے منع فرما دیا، جس کی تفصیل یہ ابھی گزر چکی ہے کہ غلے کے ڈیر پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈیر میں اندر داخل کیا تو انگلیوں نے تری اور گیلا پن محسوس کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلہ والے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس ڈیر پہ بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ پھر اسلامی تجارت کا ایک اصول بتایا کہ جو تجارت میں دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کہ جو تجارت میں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اسلام نے اصول رزق سے متعلق عدل و انصاف پہ مبنی اصول مقرر کیا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رزق کے حصول کے ذرائع میں سے کون سا ذریعہ حلال اور حرام ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल-बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल-बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से न खाओ, लेकिन अगर बाहमी रजामंदी से लेन देन हो तो ये जायज़ है। ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल और दौलत नाजायज़ तरीके से न खाओ, लेकिन अगर बाहमी रजामंदी से लेन देन हो तो ये जायज़ है। तो ये आयत लेन देन से मुतालिक एक असूली हैसियत रखती है और इससे लेन देन के उन तरीक़ों की ममानियत फरमाई गई है कि जो ईमानदारी के ख़िलाफ़ हैं। इसके लिए लफ्ज़ बातिल इरशाद फरमाया, यानी ये चीज़ ख़्वाह धोखा और फ़रेब के ज़रिए की जाए या रिश्वत और ख़यानत और सूद के ज़रिए हासिल किया जाए, और गर्ज़ ये कि जिस नाजायज़ तरीके से भी दूसरे का माल लिया जाएगा, इस आयत मुबारक मफ़हूम में वो दाखिल है। और फिर इस्लाम की तालीम का ये आलम है कि इस्लाम ने इन मामलात की निशानदेही फरमाई है जिन्हें अमूमन बातिल नहीं समझा जाता। उनकी दीनी और दुनियावी बुराइयों की निशानदेही फरमाकर ख़तरनाक होने की अहमियत का इज़हार फरमाया है। तो ये जो हदीस है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ज़िर इस हदीस में माल के ऐब छुपाने से मना किया गया कि ताजिर ने गीली गंदम ढेर के नीचे कर ली थी और खुश्क ऊपर रखी। ये गाहक को धोखा देने की कोशिश थी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर को मना फरमाया। लिहाजा एक मुसलमान ताजिर के लिए तो लाजिम है कि माल में जो ऐब हो वो गाहक से पोशीदा रखने की कोशिश न करे, बल्कि साफ साफ बता दे, क्योंकि इस्लामी तिजारत का मारूफ असूल यही है कि मन गशा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। यानी धोखा देने वाला ताजिर जो है ये मुस्लिम बिरादरी का फ़र्द शुमार ही नहीं होगा। जो धोखा देगा, धोखा देने वाला ताजिर जो है वो मुस्लिम बिरादरी का फ़र्द शुमार ही नहीं होगा, क्योंकि ईमान और धोखाबाजी ये एक दूसरे के मुनाफी हैं। ईमान और धोखाबाजी जो है ये एक दूसरे के मुनाफी हैं। अब मुल्की तिजारत में तो हम बदयानते ही, लेकिन अब गैर मुल्की तिजारत में हमारी बदयानती की शिकायतें आम होने लगी हैं। गैर मुल्की तिजारत में भी हमारी बदयानती की शिकायतें आम हैं कि जब नमूना या सैंपल रवाना किया जाता है तो वो कुछ और होता है, और जब सौदा पा जाता है उसके बाद असल माल रवाना करते नहीं, जो सैंपल दिया है उसके बरक्स कुछ और माल भेज देते हैं, और इसकी क्वालिटी जब घटिया होती है शिकायत पैदा होती है, और फिर क्या होता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है, और इस तरह कारोबार पलने फूलने के बजाय ये कारोबार जो है ना हम अपने हाथों से तबाह करते हैं, क्योंकि इसमें धोखे का अंसर शामिल हो गया। और ये तो हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है, हमारे दीनी अखलाकी असूलों के भी ख़िलाफ़ है। और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे और जब कुरान का ये एक असूल बयान हुआ हो और इसकी खिलाफ वर्जी की जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ होते हैं और इस दुनिया में भी हमारे लिए नाकामी है। तो ये जो असूल बताए जा रहे हैं, तो ये तिजारत के जो असूल हैं, और इसी से जहाँ हमारी अखलाकी तरबियत होती है, इसी तरह हमारी दुनियावी कारोबार में भी इजाफ़ा होगा अगर हम सच्चाई का दामन थामे रखें और धोखाधड़ी से इज्तनाब करें। कल की हदीस में हम ये पढ़ चुके थे कि दरख्त पर लगे फल और खेत में खड़ी कच्ची फसल की खरीद व फरोख्त तक से मना किया है। दरख्त पर लगे फल और खेत में खड़ी कच्ची फसल की खरीद व फरोख्त से मना किया है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कि ये फल पकेगा या उससे पहले ज़ाया हो जाएगा, कुदरती आफत का शिकार हो जाएगा और जो ख़रीदार है उसको नुकसान हो जाएगा। देखो ना, दीन इस्लाम दीन फितरत है, दीन तो एक छोटी सी रंजिश से
ہاں بچنے کے لیے، دوسرے کا نقصان سے بچانے کے لیے ایک اصول بنایا گیا ہے۔ روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کھجور کی بے سے جب کہ وہ درخت پر ہو جب تک کہ وہ رنگ نہ پکڑے، یعنی پکی نہ ہو جائے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رنگ پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لال یا پیلا ہو، بلکہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کو روک لے، یعنی وہ نہ بڑھیں اور تلف ہو جائیں، تو کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کا مال جو ہے وہ حاصل کرے گا؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درخت پر موجود پھل خریدا، لیکن وہ پھل کسی وجہ سے تلف ہو گیا اور اس وجہ سے خریدنے والا شخص مقروض ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرضہ اتروانے کے لیے لوگوں سے فرمایا کہ اسے صدقہ دیا جائے تاکہ یہ اپنا قرض اتار لے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا قرض جو ہے مکمل طور پر ادا نہ ہو سکا، اتنا قرض دار ہو گیا۔ اس پر آپ سے قرض خواہوں سے فرمایا کہ بس اب جو مل گیا سو لے لو، اسی پہ گزارا کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا کہ جب تک کہ ان کی پیداوار، ان کی پروڈکشن کی صلاحیت کا یقین نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع کو، جو بیچنے والا ہے، اس کو اس طرح کا پھل بیچنے اور خریدار جو مشتری ہے اس کو خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ تاکہ جو ہے نا کسی ایک فریق کا بیچ میں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اگر ہم دین اسلامی اصولوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں، اور آج کی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دہی دے، پیسے بے شک وہ زیادہ بھی کما لے، لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، کہ من غش فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ بیچا گیا، جس میں اونٹ بیچے گئے، اور اس میں ایک ایسا اونٹ جو بھی فروخت ہو گیا کہ جو پیر سے لنگڑا تھا، اس میں عیب تھا، اور وہ جو خریدار تھا اس کو وہ بتانا بھول گئے۔ جب وہ چلا گیا اونٹ وغیرہ لے کے، بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بھاگے، اس کو ڈھونڈا اور اس کو بتایا کہ یار ان اونٹوں میں ایک ایسا اونٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس میں یہ عیب ہے، اور یہ چیز ہم بتانا بھول گئے، اور آپ ایسے کرو، یہ اپنے پیسے لے لو، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ لیکن وہ شخص جو تاجر جو تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہوا، نہ پیسے لیے نہ اونٹ واپس کیا، اور اسی سودے پہ برقرار رہا۔ تو یہ ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔